اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہم علمنا الکتاب والحکمہ، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی عبد اللہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا صلیت المکتوبات وصمت رمضان وحرمت الحرام وأحللت الحلال لم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم۔ حدیث شریف کے راوی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، جو 7 بڑے روات حدیث میں سے ہیں، جن کی روایتیں 1000 سے زیادہ ہیں، اور جن کے والد غزوہ احد کے پہلے شہید ہیں۔ اس وقت یہ چھوٹے ہی تھے۔ ان کے والد نے رات میں ان کو بلایا اور کہا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے عزیز اور محبوب تم ہی ہو۔ مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کل جب جنگ شروع ہوگی تو میں سب سے پہلے اللہ کے راستے میں شہید ہوں گا، تو میرے ذمے کچھ قرض ہیں، اسے چکا دینا اور اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ ان کی 9 بہنیں تھیں، سب بڑی تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جب شادی کی تو طیبہ سے شادی کی، شادی شدہ سے شادی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیوں نہیں کنواری سے شادی کر لیا تھا؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میری بہنوں کا خیال آیا کہ اگر میں خود ہی انہی کی عمر کی لڑکی سے شادی کر لوں تو وہ ان کی تربیت کیسے کرے گی، اس لیے میں نے شادی شدہ عورت سے شادی کی۔ کس قدر ایثار ہے ایک بھائی کا اپنی بہنوں کے لیے۔ ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بہنوں کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ بہرحال حدیث شریف کے راوی کہتے ہیں ایک شخص جو ہے، اور دوسری سند سے پتہ چلتا ہے کہ نعمان بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنی بات پیش کی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں 5 وقت کی فرض نمازیں ادا کروں، رمضان المبارک کے روزے رکھوں، حرام کو حرام سمجھوں اور اس سے بچوں، حلال کو حلال جانوں اور اس پر عمل کروں، اور اس سے زیادہ کچھ نہ کروں، صرف فرائض ہی فرائض، ولم ازد علی ذلک شیئا، اس سے زیادہ اور کچھ نہ کروں، ادخل الجنہ، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں داخل ہو جاؤ گے۔ سائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اگر میں نوافل چھوڑ کر، بہت سارے سنن اور مستحبات چھوڑ کر صرف فرائض پر اکتفا کروں اور فرائض ہی ادا کروں تو کیا اس کی وجہ سے میری نجات ہو جائے گی اور مجھے جنت مل جائے گی؟ ہاں، اگر کوئی شخص فرائض پر مضبوطی سے عمل پیرا ہے اور انہیں ادا کرتا ہے تو گویا اس کے ذمے جو واجب ہے وہ اس نے ادا کر دیا، اور جب اس نے اپنے واجب ذمے کو ادا کر دیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سنن کا، نوافل کا، مستحبات کا اہتمام کرتے تھے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ نے اس شخص کو تاکید کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آدمی فرائض کا پابند ہو جاتا ہے تو خود بخود اس کے دل میں نوافل کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب آدمی فرائض کا پابند ہو جاتا ہے تو فرائض کے ضمن میں سنن مؤکدہ ہیں۔ ظہر میں 6 رکعتیں ہیں یا 4 رکعتیں ہیں، مغرب میں 2 رکعت ہے، عشاء میں 2 رکعت ہے، فجر میں 2 رکعت ہے، اس کی تاکید ہے۔ اور اگر کوئی مسلسل اسے چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ سنن مؤکدہ کو اگر کوئی چھوڑتا ہے مسلسل تو وہ گنہگار ہے، تو وہ ایک طرح سے فرائض کے ضمن میں ہے۔ تو آپ نے سمجھا کہ وہ سنن مؤکدہ بھی ضمن میں ہے، یا یہ کہ جب فرائض کی محبت آدمی کے دل میں رچ بس جاتی ہے تو سنن اور نوافل کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے ان سے یہ کہا، ورنہ سنن اور نوافل کی غیر معمولی قدر و قیمت ہے۔ چنانچہ اگلی روایت جو ہے وہ ابو مالک حارث بن حارث رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض والصلاة نور والصدقة برہان والضیاء نور والقرآن حجت لک او علیک۔ کیا کہا؟ حارث بن حارث اشعری رضی اللہ عنہ نے والصبر ضیاء والصبر ضیاء والقرآن حجت لک او علیک۔ یہ حارث بن حارث اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، اور اس طہور میں ظاہری پاکی بھی مراد ہے اور باطنی پاکی بھی مراد ہے۔ ظاہری طور پہ بھی آدمی کا کپڑا، آدمی کا لباس، آدمی کا بدن میل و کچیل سے پاک ہو، یہی نہیں کہ صرف ناپاکی سے پاک ہو، میل کچیل سے بھی پاک ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صاف ستھرے رہتے تھے، صلاۃ کے پابند تھے، موٹا جھوٹا لباس پہنتے تھے، اونی لباس پہنتے تھے، اور مسجد کی چھت نیچی تھی۔ جمعہ کے روز جب سب جمع ہوتے، کام کرتے کرتے سیدھے وقت ہو گیا چلے آئے، تو اس اونی لباس میں پسینہ ہوتا، اس سے بو آتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر مسلمان پر جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ واجب سے مراد یہاں تاکید ہے۔ واجب ایسا نہیں کہ اگر غسل نہیں کیا تو گناہ کا کام ہوگا، لیکن تاکید ہے وہ اسی بنیاد پر تاکہ دوسرے مسلمانوں کو ان کے کپڑے کی، ان کے پسینے کی بدبو سے پریشانی نہ ہو۔ تو ظاہری پاکی بھی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر شاق نہ سمجھتا، مشکل نہ سمجھتا، تو میں ان کو ہر وضو کے وقت مسواک کا حکم دیتا کہ مسواک کر لینے سے دانت صاف ہوتے ہیں، منہ صاف ہو جاتا ہے، بو جاتی رہتی ہے۔ البتہ رمضان میں خاص طور سے ابھی عصر کے وقت اور عصر کے بعد آدمی کتنے ہی مسواک کر لیتا ہے، بو نہیں جاتی، تو وہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے معدے کی بو ہے جو اوپر آ جاتی ہے۔ لیکن اس بو کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ جو ہے مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ ورنہ عام حالات میں حکم ہے کہ منہ کو اور دانتوں کو صاف رکھا جائے۔ اب بھلا جو لوگ گٹکھا کھاتے ہیں، تمباکو، وہ بھی کالی پیلی تمباکو کھا کے آتے ہیں، سگریٹ اور بیڑی پی کر کے آتے ہیں، وہ اپنے بھائیوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں اور فرشتوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ تو کہا گیا طہور و شطر الایمان،
پاکی جو ہے یہ آدھا ایمان ہے، ظاہری پاکی اور باطنی پاکی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کو پاک رکھو، اور وہاں معنوی معنی یہ ہے کہ اپنے دل کو کفر سے، شرک سے، نفاق سے، سرکشی سے، طغیان سے، عصیان سے، ان ساری چیزوں سے پاک رکھو۔ تو یہ آدھا ایمان، یعنی ایمان کا بڑا حصہ ہے۔ ایسے ہی جہاں ہم رہتے ہیں اپنے محلوں کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے۔ آج بدقسمتی سے دنیا کے نقشے پر، خاص طور سے ہندوستان کے نقشے پر، جس محلے میں زیادہ گندگی ہو بے سوچے سمجھے کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ غیروں کی زیادتی اپنی جگہ ہے، وہ جو زیادتی کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے وبال سے وہ بچ نہیں سکیں گے، ان کے لیے ہلاکت لکھ دی گئی ہے اگر وہ اللہ کے بندوں کو ستاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی بھی خامیاں ہیں۔ گھر کی عورتیں گھر میں جھاڑو لگاتی ہیں، سوپ میں اٹھایا، دروازہ کھولتی ہیں، دائیں بائیں جھانکا، اڑا دیا۔ ہمارا پڑوسی بھی اسے ہماری طرف اڑا دیتا ہے، ہم اس کی طرف اڑا دیتے ہیں، وہ ہماری طرف اڑا دیتا ہے۔ کچرا کچرا ہی رہا، گندا گندا ہی رہا۔ ابھی محلے میں آئیے، ادھر سے ہم آتے ہیں نا، اکثر گٹر کا پانی پھیلا ہوتا ہے اس سڑک پہ، اور ایک دو دن تو مجھے اندیشہ ہوا کہ اس کا پانی پڑ گیا ہو، تو میں نے آ کر یہاں چھینٹے مارے۔ یہ گٹر کا پانی کیوں؟ ہم کچرا اٹھا کر کے سب جو ہے اسی گٹر میں ڈال دیتے ہیں۔ کئی سال پہلے حکومت نے یہاں گھروں میں 2 ڈبے دیے کہ ایک میں جو ہے گیلا کچرا رکھنا، ایک میں سوکھا کچرا رکھنا۔ ہم نے اس کا صحیح استعمال کیا کیا؟ ایک میں آلو رکھنے لگے، ایک میں پیاز رکھنے لگے۔ تب جب بے حسی اس حد تک ہو جائے تو ہمارے محلے گندے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جبکہ اس امت کو دنیا کے لیے مثال بنایا گیا ہے، اس امت کو دنیا کے لیے نمونہ بنایا گیا ہے۔ کہا گیا طہور و شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان۔ آگے کیا کہا؟ والحمدللہ تملؤ المیزان، اور الحمدللہ یہ میزان کو قیامت کے دن جب بندہ الحمدللہ 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 گنتا ہے اور ذکر کرتا ہے، اور جو بھی نعمت حاصل ہوتی ہے اس پر الحمدللہ کہتا ہے، کھاتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، اتنا بڑا اجر ہے کہ قیامت کے دن میزان حسنات کو جو ترازو ہے الحمدللہ اسے بھر دے گا۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملآن، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں بھر دیتے ہیں کس کو؟ اس خلا کو جو زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ تملآن یا تملا ما بین السماء والارض، زمین سے آسمان کی دوری کتنی ہے؟ یہ دونوں مبارک کلمے اس کو بھر دیتے ہیں۔ اس کا اجر و ثواب کتنا ہوا، کتنا آسان ہے۔ کاروبار کرتے رہیے، بائک سے جاتے رہیے، پڑھتے رہیے، کسی اور کام میں لگے رہیے، بس دل کے اہتمام کا نام ہے۔ دل میں اہتمام ہے تو آدمی پڑھتا رہے گا۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کہنا، آدمی کہتا رہے، گنتا رہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیتے ہیں، اور کہا گیا کہ صلاۃ نور ہے۔ جو لوگ صلاۃ ادا کرتے ہیں مصلیوں کے لیے وہ نور ہے، اس طور پر کہ وہ اندھیرے کو، گمراہی کو چھانٹ دیتا ہے، اور پیشانی اور اعضائے وضو چمکنے لگتے ہیں قیامت کے دن۔ تو وہ صلاۃ جو ہے نور ہے، اور صدقہ دلیل ہے کہ وہ صدقہ جو ہے وہ کل قیامت میں سفارش کرے گا۔ صدقہ برہان ہے، دلیل ہے، اور صبر جو ہے یہ روشنی ہے۔ آدمی جب صبر کرتا ہے تو اس کی مشقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں۔ صبر کر رہا ہے تو دھیرے دھیرے ساری مشکلات اور مشقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ گویا ایک روشنی ہے، اندھیرے میں روشنی ہے۔ آگے کیا کہا گیا؟ والقرآن حجۃ لک وعلیک، قرآن تمہارے خلاف، تمہارے لیے یا تمہارے خلاف دلیل ہے۔
اگر قرآن کے احکام پہ عمل کرتے ہو، تلاوت کرتے ہو، اس کی عزت کرتے ہو، اس کی تکریم کرتے ہو، اس کا پیغام گھر گھر پہنچاتے ہو، تو تمہارے لیے یہ دلیل ہے، اللہ سے کہے گا اللہ اس بندے کو بخش دے، اس نے میرا اہتمام کیا، میری تلاوت کی، میرے احکام پہ عمل کیا۔ یا تمہارے خلاف دلیل ہے کہ یہ قرآن کہے گا اللہ اس شخص نے مجھے چھوڑ دیا تھا، تو بھی اسے چھوڑ دے، اس شخص نے مجھے ضائع کر دیا تھا، تو بھی اسے ضائع کر دے۔ تو یہ جو دوسری حدیث فوراً بیان ہوئی، اس میں ذکر کی بڑی فضیلت اور سنن اور مستحبات کی فضیلت۔ تو پہلی حدیث میں گویا بندے کو اکسایا گیا کہ وہ فرائض کا اہتمام کرے، اور جب بندہ فرائض کا اہتمام کرنے لگتا ہے اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے، پھر وہ سنن، نوافل، مستحبات کا اہتمام کرنے لگتا ہے، اور اس طرح سے اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں حدیثوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں آگے یہ بات کہی گئی، کل الناس یغدو، آدمی صبح کرتا ہے، نکلتا ہے روزی کی تلاش میں، تو وہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، فَمُعْتِقُهَا وَمُوبِقُهَا، اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے، رب کی مرضی کے مطابق عمل کر رہا ہے، تو اس نے گویا اپنے آپ کو آزاد کر لیا، اور اگر رب کی مرضی چھوڑ کر کے منمانی کرتا ہے، گویا اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضی پر عمل کرنے والا بنا دے، ان تمام امور سے دور رکھے جس سے اس کا غضب نازل ہوتا ہے، ان تمام امور کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت سے قریب کر دیں اور جہنم سے دور کر دیں، اور اللہ کی رضا اور طلب کا حقدار بنا دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔